جی جی ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے بارے میں جی جی کہ ان کا یہ فرمانا تھا کہ اگرچہ اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی ترتیب میں پہلے نمبر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر آخر حضرت علی، لیکن وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مولا علی علیہ السلام پہلے خلیفہ بن جاتے تو یہ امت کا حق میں بہت بہتر ہوتا، نہ تو آج فرقہ واریت ہوتی، نہ اتنے اختلافات ہوتے۔ تو آپ سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے ان تاثرات سے کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی شدید عقیدت رکھتے تھے؟ جی جی کوئی شک نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مولا علی علیہ السلام سے ان کی عقیدت کے کئی واقعات ہیں۔ یہ جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے جو میں نے آج سنائی بھی ہے، وہ جتنی بار بھی ڈاکٹر سرار صاحب بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت کم روتے تھے، ان کو اپنے اوپر کافی کنٹرول تھا اس حوالے سے، رقیق القلب ضرور تھے لیکن کنٹرول رکھتے تھے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے ڈاکٹر سرار صاحب کے دفاع میں، جو اہل حدیث نے ان کے اوپر بلیم لگائے اور جو اہل تشیع نے، دونوں کو میں نے جواب دیا ہے کہ نہ تو وہ نعوذ باللہ رافضی تھے اور نہ وہ ناسبی تھے اور نہ وہ بڑے سٹرانچ قسم کے مقلد تھے، بلکہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے۔ علمی اختلاف ہمیں بھی کئی معاملات میں ان کے ساتھ ہے۔ باقی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ڈاکٹر سرار صاحب سیدنا علی کی محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 240 نمبر، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ باقی یہ ڈاکٹر سرار صاحب کی جو یہ رائے ہے، اس قسم کی رائے کا اظہار وہ کرتے رہتے تھے، صرف مولا علی کے بارے میں نہیں کیا۔ انہوں نے تو کئی ایک ویڈیوز میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے جانتے ہوئے بھی جلدی کی ہے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی، بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ کاش نبی علیہ السلام کچھ عرصہ اور دنیا میں رہ لیتے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی بھی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دی جاتی جب تک کہ اسے اختیار نہ دیا جائے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی زندگی اڈاپٹ کرے۔ تو وہ کہتے تھے کاش نبی علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اور رہتے، جو نیو مسلم تھے ان کی تربیت کر لیتے تاکہ اور اچھی ایک جماعت تیار ہو جاتی۔ تو یہ اسیسمنٹ ہے نا، اللہ تو اپنی تقدیر کے مطابق چلتا ہے۔ جی جی تو میں تو کہتا ہوں کاش شیطان آدم کو سجدہ کر ہی لیتا، مصیبت ہی نہ ہوتی کھڑی۔ ٹھیک ہو گیا، وہ تو آپ کاش ساری چیزوں کے ساتھ لگاتے جائیں۔ باقی اگر مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے فتنہ ایڈریس ہو جاتا، تو فتنہ ایڈریس اتنی آسانی سے ہونا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بعد میں مخالفت کی ہے نا، ان کی جو کمزوریوں پہ پردہ ڈالا رہا ہے 25 سال تک، وہ جو 25 سال بعد اپنے بلوں سے باہر نکلے ہیں نا حضرت علی کے اور بنو ہاشم کے تعصب میں، انہوں نے اس وقت بھی باہر آ جانا تھا۔ یہ بھول ہے ڈاکٹر سرار صاحب کو، چونکہ اس معاملے کا سینسٹیوٹی کا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ جو جنگ حبش تھی نا جو شروع سے جاری تھی، اسی کی کنٹینیوشن کربلا ہے اور جنگ صفین ہے۔ بیسیکلی یہ دو خاندانوں کا ایک تعصب تھا۔ بنو امیہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ نبوت بنو ہاشم میں ہے، مجبوراً ان کو قبول کرنی پڑی کیونکہ اللہ نے ڈیسیژن کیا تھا۔ تو وہ جو بغض کا پہلو تھا وہ ختم تو نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ سیدنا علی پہلے خلیفہ بنتے تو مسئلہ حل ہوتا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ سیدنا علی اگر پہلے خلیفہ بن جاتے تو جنگ صفین شروع میں ہی ہو جاتی اور معاملات زیادہ بگڑ جاتے۔ تو مسلمانوں کے حق میں بہتری والا معاملہ ہوا۔ البتہ ایک چیز ہے جو گوروں نے بھی مانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی سیدنا عمر نے اپنی زندگی میں، جس میں مولا علی تھے، سیدنا حسن تھے، سیدنا عثمان تھے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، وہ 6 رکنی کمیٹی اگر حضرت علی کو خلیفہ اس وقت چن لیتی نا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا، کیونکہ سیدنا علی بہت ڈسپلنڈ پرسنالٹی تھے۔ سیدنا عثمان شریف النفس آدمی تھے اور ان کی شرافت کی وجہ سے پھر قریبی لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا اور آہستہ آہستہ وہ خلافت فتنے کا شکار ہو گئی
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں، اسپیشل پروٹیکشن ہے، اور سیدنا عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں، یعنی وہ فتنوں کا دور ہے. اس میں خلفاء کا قصور نہیں ہے بلکہ اس دور میں فتنے آ گئے جو اس طرح ایڈریس نہیں ہو سکے. اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے خود یہ پریڈکشن فرما دی تھی، بلکہ پریڈکشن نہیں کہنا چاہیے، پروفیسی فرما دی تھی کہ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد امت کی مینجمنٹ لوز ہو جائے گی، اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو میں ڈاکٹر سراج صاحب کی اس رائے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. بہرحال اس رائے میں یعنی ڈاکٹر سراج صاحب کی سیدنا علی سے جو محبت ہے وہ اس کو جسٹیفائی ضرور کرتی ہے بالکل. اور یہ بھی یاد رکھیے گا سیدنا علی چونکہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی طرح تھے، اور نبی علیہ السلام بادشاہ بنا کے نہیں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. بخاری میں حدیث ہے، عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں اے علی آؤ رسول اللہ سے سوال کر لیتے ہیں ان کے بعد ان کا خلیفہ کون ہوگا. تو حضرت علی نے کہا میں کبھی بھی رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں سے کوئی خلیفہ نہیں چنے گی. سیدنا علی کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو مزاج ہے نا اس میں آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں فٹ کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کریں. حضرت علی ان کے بچوں کی طرح تھے نا، صحیح بات، داماد بھی تھے، اور آپ پتہ ہے ان کا جو نکاح ہے وہ بھی اسپیشل اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آل محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اولاد علی ہوگی. سنن نسائی میں حدیث ہے حضرت ابو بکر عمر نے بھی رشتہ مانگا تھا سیدہ فاطمہ کے لیے، تو حضور نے انکار کر دیا تھا. اور جب پھر حضرت علی نے مانگا، اس وقت تک ابو بکر عمر تو داماد بن چکے تھے نبی علیہ السلام کے، تو پھر حضرت علی کا ایکسیپٹ ہو گیا. تو یہ ایک اسپیشل ایک معاملہ تھا جو سیدنا علی سے آگے معاملہ چلنا تھا. اس لیے طارق جمیل صاحب کی میں اس دن بات سن رہا تھا، حضرت علی کی شہادت پہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا تھا 21 رمضان کو، انہوں نے نا وہ تازہ کلپ ہی ریکارڈ ہوا تھا رمضان کی ان کی رات کی کلاسوں میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت کا معاملہ ہے نا بنو ہاشم کے دامن کو اس سے بچا کے بعد میں رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امام حسن نے تو خود ہی اس سے، کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا اس طرح کے معاملے میں کہ یہ اب معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کے دامن کو بچایا ہے ان فتنوں سے جو بعد کے حکمرانوں کو ان فتنوں سے گزرنا پڑا. آپ دیکھ لیں کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اپنی جگہ، لیکن ان کے دور کے اندر جو کچھ اسلام کے ساتھ ہوا ہے، بخاری مسلم سے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کتنی دردناک باتیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا اس معاملے میں. ٹھیک ہوگا جی.